حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورتوں میں جو فضیلت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ابن مریم کو عطا کی گئی، اور دیگر روایتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو معاملہ ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ اس مسئلے میں اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کا طبقہ، یہودیوں کا طبقہ اور خود مسلمانوں میں قادیانی، منکرین حدیث، اقلیت پسند افراد نے مختلف تعویلیں کی ہیں، مختلف توجیہات اور چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، چن لیا، اور تجھے پاک کر دیا، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ حضرت مریم کے پاس جب فرشتہ آیا اور آ کر کے جب اس نے یہ خوشخبری سنائی، تو وحی کا جہاں تک کے تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں اور مختلف انداز میں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھنٹی کی آواز جو ہے اس طرح کی آواز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انسانی شکل میں آ کر کے حضرت جبرائیل نے اللہ کی دین کی تعلیمات دی۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بال بالکل سنورے ہوئے تھے، کپڑے بالکل بے داغ تھے، سفر کا نشان نہیں تھا، جبکہ اس دور میں سڑکیں وغیرہ نہیں تھی، گرد و غبار سے آدمی اٹ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ سوال کرنا شروع کیا، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تو وہ جواب میں کہتا آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کی تصدیق بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ جب وہ اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل کو آپ نے اصل و شکل میں بھی دیکھا۔ تو مختلف انداز، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برگزیدہ فرشتہ کسی برگزیدہ بندے کی طرف اگر آتا ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی کلام، کوئی پیغام لے کر کے، جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، کوڑھی، اندھا اور گنجا۔ فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور ان کی پسندیدہ جانوروں کو پوچھا، یہ پوری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ تو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا بنی اسرائیل میں سے، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اسی سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے اس کو خوشخبری دی جنت کی۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور مشرکین مکہ کا قتل کیا۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کر کے ایک صحابی لائے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے گرفتار کیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زبردستی جنگ میں لائے گئے تھے کہ چپ رہو، مجھ کو ایک بغیر سر والے انتہائی نورانی چہرے والے شخصوں نے گرفتار کیا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ تمہاری مدد ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے کی گئی۔ تو ایسے ہی حضرت مریم کے پاس جب آئے اور اس کے بعد یہ حکم دیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مسجد اقصی میں نماز ہوتی، حضرت مریم ان لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی، وہ اپنے حجرے میں ہوتی،
بنی اسرائیل کی عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی. حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ اب تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر، اس لیے کہ ایک بہت بڑی چیز تیرے ساتھ ہونے والی ہے، بہت بڑی چیز. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا رہی ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. کیا کون سی خبر؟ جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں. یہ پوری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی. آپ نے کہیں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بہت زیادہ آپ کا سابقہ نہیں پڑا تھا. یہ تمام چیزیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جو مختلف واقعات آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، آپ کے سچے نبی ہونے اور آپ کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی دلیل بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے غیب سے خبر دی. کئی چیزیں اس میں معلوم ہوئی. جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، آپ کو غیب نہیں ہے. جیسے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے ارشاد فرمایا. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے غیب بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. جنت غیب، جہنم غیب، قبر کا عذاب جو ہے وہ غیب، اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بیان کی. قیامت کی تمام علامتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کی فرشتے کے ذریعے، وہ سب آپ نے بیان فرمائی. روز محشر کیا ہوگا، یہ ساری غیب کی چیزیں. اور جو ماضی میں ہوا، اللہ کے نبی اس دور میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ پر احکامات نازل فرمائے، واقعات بیان فرمائے تفصیل سے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا. حضرت مریم اللہ کی انتہائی برگزیدہ بندی تھی، دن رات عبادت میں غرق رہتی. اللہ رب العالمین کے انعامات تھے آپ کے اوپر. اس بنیاد پر مسجد اقصیٰ میں جو لوگ تھے، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں گے. اس پر اکثر معاملہ ہوتا. اور حضرت زکریا جو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، اسی مناسبت سے حضرت مریم کے ذمہ دار وہ تھے. جب اس پر معاملہ زیادہ ہوا تو یہ طے پایا کہ تمام لوگ اپنا اپنا وہ قلم جس سے وہ لوگ تورات لکھا کرتے تھے، وہ لے کر کے دریا پر جائیں گے. اور جب دریا پر وہاں پہنچیں تو پانی جو بہہ رہا ہے اس کے اوپر وہ قلم ڈالیں گے. جس کا قلم رک جائے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا، حضرت مریم کا کفیل ہوگا. تمام لوگوں نے جب اپنا قلم ڈالا، ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، تو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ حاضر و ناظر کہتے ہیں، علم ہر جگہ حاضر اور دنیا کے بننے سے پہلے سے ہر جگہ موجود جو عقیدہ ہے، یہ دیکھیے قرآن بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت تم نہیں تھے وہاں جب یہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے دریا میں. مریم کو ان میں کون پالے گا؟ اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس موت تھا. یعنی جب ان لوگوں میں یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ بحث و تکرار ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی اے نبی تم وہاں پر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے رہا ہے. جب تمام لوگوں نے قلم ڈالا تو ساروں کے قلم دریا کے رخ پر بہہ گئے. حضرت زکریا کا قلم اسی طرح رکا رہا اور پانی بہتا رہا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کی کفیل ہوں گے، وہی ان کے نگراں ہوں گے. حضرت زکریا، یہ دیکھیے حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام طریقے سے ہٹ کر کے ان کی پیدائش کی. تو ان کے واقعے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت کاملہ سے وقوع پذیر ہوئی. حضرت مریم جو ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. جب فرشتے نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے
جس کا نام مسیح بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور وہ میرے مقربین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جب آ کر کے فرشتے نے حضرت مریم کو دی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا فرمانے والا ہے، جیسے حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری جب حضرت زکریا کو دی گئی تو حصورا ونبیا من الصالحین، اللہ ان کو کیا احساس دینے والا ہے اور ان کی کیا خوبیاں ہوگی یہ بیان کیا۔ اللہ علیم و خبیر ہے، پیدائش سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی بیان فرما رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پیدائش کے بعد اس کے اندر کیا خوبیاں ہوگی اخلاقی اعتبار سے وہ بھی بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اگر کوئی شخص یہ وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اللہ کے سوا کوئی شخص یہ نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اس کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، جیسے بعض لوگوں نے بدعقیدگی کی بنیاد پر، مختلف توجیحات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقیدہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ الزام لگایا گھناؤنا، سنگین، اور بالکل نیچے اتر گئے۔ حضرت مریم کو بدکار کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کچھ لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا، جیسے ایک بڑی تعداد منکرین حدیث کی اس میں پائی جاتی ہے، قادیانی جو ہے وہ، اور جدت پسند لوگ جیسے سر سید احمد، بڑا مشہور نام ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے قائم کیا ہے، جب مستشرقین کے اعتراضات معجزات پر انہوں نے پڑھے تو بجائے جواب دینے کے لیے، بجائے یہ کہ مدلل جواب ان کا دینا چاہیے، معجزات کا انکار کر گئے اور عجیب و غریب تعویلات، عجیب و غریب توجیحات کی، جس کا بڑا مدلل جواب شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی کے اندر بڑے مدلل انداز میں ان کا تعاقب کیا ہے، اور بڑے ہی زبردست انداز میں قادیانیت، نیچریت اس کا رد کیا اور منکرین حدیث کا۔ تو ایک طبقہ یہ کہ آپ کا نکاح حضرت یوسف نجار سے ہوا اور منگنی ہو گئی، منگنی ہوئی اور اس کے بعد بدائی نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ توڑ دیا جائے رشتہ۔ تو یہ بیان کیا کہ آپ کو آ کر فرشتے نے جب کہا کہ وہ بدکار نہیں ہے تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ ایک توجیہ یہ کی کہ ساری توجیحات تورات کے بھی خلاف ہے، انجیل کے اندر جو معلوم تفصیلات ہے اس کے بھی، انجیل کی تفصیلات کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے، جو لوگوں نے بیان کی میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ توجیہ بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت یوسف سے آپ کی والدہ مریم کا نکاح ہوا لیکن بدائی نہیں ہوئی۔ اب ان لوگوں کی ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے، عیسی ابن مریم، جہاں جہاں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے باپ کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی ہے بلکہ والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کے والد نہیں تھے۔ اگر وہ آپ کے والد ہوتے تو والد کے ساتھ نسبت ہوتی۔ حضرت زکریا کا واقعہ یہاں بیان کیا، یحییٰ کا واقعہ آیا تو ان کے والد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ حضرت اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ان کے والد محترم کا تذکرہ ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی آپ کا نام، آپ کی کنی، آپ کا جو یعنی آپ کے نام کے آگے کہیں دوسرا نام نہیں ہے، بلکہ عیسی ابن مریم، اللہ نے کہا کہ مریم کے بیٹے، اگر باپ ہوتا تو باپ کی طرف نسبت کی جاتی کہ فلاں کے بیٹے، اللہ نے خود اس کو واضح کر دیا۔ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے اور آگے بھی قرآن کے اندر اس کی وضاحت اب بس آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہوگا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس کو عزت دے گا اور وہ میرے مقربین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب نبوت دی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد آپ نے سفر میں زندگی گزاری، پوری زندگی
آپ نے اس کے بعد صبر کرتے رہے، وجیح بنایا۔ آپ کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ یہود آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن جب آپ کے مقابل جاتے تو ان کی آواز نہیں نکلتی تھی، ان سے گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت اور میرے مقربین میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے اور جو بہت زیادہ نیک ہو۔ وَيَكُلُّ مُنَاسِبِ الْمَهْدِ وَكَالَمُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کی تفصیلات آگے سورہ مریم میں آنے والی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ دل وہ تھا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ بستی سے باہر نکل گئی، باہر جب آپ نکلی، درد جب آپ کو ہوا تو یہ حکم ہوا کہ جس کھجور کے درخت سے آپ ٹیک لگائی ہو اس کو ہلاؤ۔ جب آپ نے ہلایا تو تازہ کھجوریں گزری، اور وہیں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا، اس سے آپ نے پانی کیا، کھجوریں کھائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کو حکم دیا جاؤ۔ جب آپ لے کر کے گئی بچے کو تو طرح طرح کی باتیں لوگ بنانے لگے۔ یہودیوں نے کہا کہ تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہیں تھے، تو ایسے خانوادے کی نہیں تھی، کیسے کیا تجھ کو بچے کی ولادت ہوئی؟ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ سے پیدا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ کا نکاح ہوا ہوتا اور یہ تمام چیزیں ہوتی تو یہودی یہ اتنا سنگین الزام کیوں لگاتے؟ حضرت مریم نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گود میں زبان دی، پالنے میں آپ نے گفتگو کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب دی، وجعلنا نبیا، اور نبوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، ارشاد فرمایا، 3 لوگوں نے پالنے میں جو گفتگو کی ہے، گہوارے میں جو گفتگو کی ہے، 3 لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور بنی اسرائیل میں ایک انتہائی متقی شخص تھے جریج۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کٹیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ آئی، انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور اس نے آواز دی۔ اب یہ پریشان ہے، یا اللہ، بہرحال عبادت میں مشغول رہے، ان کی والدہ چلی گئی۔ دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، تو آپ کی والدہ نے کہا، اس وقت تک کہ تجھ کو موت نہ آئے جب تک کسی بدکار کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آپ کے پاس ایک خاتون آئی حضرت جریج کے پاس، اور اس نے آپ سے بدکاری کا ارادہ ظاہر کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اللہ سے پناہ چاہی، اس نے کہا میں بدنام کر دوں گی۔ آپ نے کہا پرواہ نہیں، انتہائی نیک متقی آدمی تھے۔ اس نے ایک چرواہے سے جا کر کے بدکاری کروائی، اور اس کو جب پیٹ ظاہر ہوا اور بچے کی ولادت کا قریب ہوا وقت، تو لوگوں نے پوچھا کہ تو شوہر والی نہیں ہے، پھر بچہ کس بنیاد پر؟ تو اس نے بیان کیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا تحقیق حضرت جریج کی خانقاہ پر پہنچے اور پل پڑے، اور جب پل پڑے تو پوری خانقاہ جو تھی مٹی کی اس کو اٹھا دیا کہ تو بظاہر عبادت گزار بنتا ہے لیکن ایسی حرکت ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو کسی کے اوپر اگر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے جو احکامات دیے ہیں سورہ نور میں کہ 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ، اور وہ بھی کیسے؟ بعین ہی، آنکھوں سے چاروں نے دیکھا ہو، بالکل حقیقی معاملہ، اس کے بغیر نہیں، حالات شواہد یہ تمام نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا واقعہ عفق، جس میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام تک جب یہ خبریں پہنچی، منافقین نے جب یہ اڑایا تو اہل ایمان نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اور پھر اس پر کوئی عمارت نہیں کھڑی کرنا چاہیے۔ حضرت جریج نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، حقیقت یہ بیان کرے گا۔
تو لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ جب بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو فلاں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کو زبان دی اور اس کی وجہ سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت گاہ کو سونے کا بنا دیتے ہیں. کہا نہیں، جیسی مٹی کی کٹیا تھی اسی طرح. یہ دوسرا بچہ تھا. تیسرا بچہ جس نے پالنے میں کلام کیا وہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک خاتون اور ایک گھوڑ سوار کو، ایک گھوڑ سوار انتہائی شاندار لباس پہنے ہوئے، انتہائی خوبصورت قد و قامت اور وجاہت کا مالک، انتہائی عالی شان بہترین گھوڑے پر سوار جا رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اس طرح بنا دے. بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے منہ نکال کر کہتا ہے اللہ اس طرح نہ بنا. پھر ایک خاتون کو لے کر کے جاتے ہیں لوگ مارتے ہوئے، اس کے اوپر زنا کا الزام تھا. کہا ایسا نہ بنانا، کہا ایسا بنا دینا. بعد میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ وہ انتہائی نیک متقی خاتون پہ جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، اور وہ سوار انتہائی بدترین شخص تھا جس کے حلیے سے وہ متاثر ہوئی تھی. اور صحیح مسلم میں ایک روایت چوتھے کی ہے کہ 4 بچوں نے کلام کیا. تو اس میں اصحاب الاخدود یہ اہل ایمان تھے، اور ان کا واقعہ قرآن کے اندر اپنے مقام پر آئے گا تفصیل سے. ایک گڑھا کھود کر کے بادشاہ نے تمام اہل ایمان کے بارے میں حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور آگ میں سب کو ڈال دیا جائے. تو ایک عورت، ایک خاتون، اس کے گود میں بچہ تھا. وہ گود میں بچہ لے کر کے جب آگ کے کنارے پر پہنچی تو بچے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھر گئی کہ اب ساتھ جلنا ہے. تو بچے نے کہا کود جا، یہ جہنم نہیں جنت ہے یہ آگ. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے پالنے میں کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فی المہد وکہلا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے گا کہ وہ اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم یمسسنی بشر، جب فرشتے نے آ کر کے خبر دی کہ تجھ کو لڑکا ہوگا تو ایک انتہائی عفت نشی خاتون، پاک دامن خاتون حضرت مریم تھی. انہوں نے وہ فطری سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کسی انسان نے آج تک مجھ کو چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ تو نکاح کے بعد ہوتا ہے، یا غلطی کرے کوئی تو یہ ممکن کیسے ہے. جب یہ کہا تو فرشتے نے کہا کذالک یخلق اللہ ما یشاء کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اب یہاں پر ذرا سا وہ لوگ جو عقلیت پسند ہیں طرح طرح کی توجیہات کرتے ہیں، سوچیں. حضرت مریم کہتی ہیں ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، تو کیسے کیا ان کا کوئی باپ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور ساری چیزیں اور قرآن کی یہ واضح آیتیں اس کا رد کرتی ہیں. فرشتے نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے. پیچھے واقعہ گزر چکا، قرآن اپنی تمہید پہلے مانتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. پیچھے واقعہ گزر چکا کہ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو بیٹا دے، آپ اتنی عمر کو پہنچ گئے تھے بالکل بوڑھے، اور آپ کی جو اہلیہ تھی حضرت زکریا کی، حضرت یحییٰ کی والدہ، وہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ امید ختم ہو جاتی ہے اولاد کی. جب فرشتے نے آپ کو لڑکے کی خوشخبری دی تو آپ نے کیا کہا؟ غیر فطری بالکل لگ رہا تھا کہ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی بانجھ، مجھ کو کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا وہاں پر کیا کہا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور یہاں یخلق ما یشاء کہا. وہاں باپ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ عمر کا محتاج نہیں ہے اولاد دینے میں، کسی بھی عمر میں اولاد دے سکتا ہے. عمر تو جانے دیجئے، اللہ باپ کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ ماں کا بھی محتاج نہیں ہے پیدا کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت یحییٰ کو
اس عمر میں حضرت زکریا کی ہاں پیدا فرمایا جب بالکل بوڑھے باج ہو چکے تھے. یہ سوال جب انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد کہا کوئی نشانی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی کہ 3 روز تو کلام نہیں کرے گا، صرف اشارے سے گفتگو کرے گا، جو پچھلے درسوں میں گزر چکا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفائی کے لیے حضرت مریم کے سوا ذہن میں جو سوال کھڑا ہوا، فرشتے نے فوراً جواب دیا. اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو صرف وہ یہ کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن، بس وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ ہوگا. اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا. وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے دی تھی ان کا تذکرہ ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سامنے کیا، اور وہ تمام چیزیں ثابت ہوئی. وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پیش کیا. نبی کے سچی ہونے کی، یہ اللہ کے کلام ہونے کی، یہ سب دلیلیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا زبردست تورات آپ کو یاد تھا، اتنا زبردست ہو کہ جب یہودی علماء میں کچھ گفتگو ہوتی اور کسی مسئلے پر بات رکتی تو آپ کو زبانی تورات کیا تھا، فوراً حوالہ دے دیتے. علماء حیرت زدہ ہو جاتے کہ ان کو کیسے یاد ہے. اور اللہ نے زبردست کتابت کا فن دیا تھا. حکمت تورات اور انجیل سکھائے گا، اور اس کے بہت بڑے معلم تھے وہ، بہت بڑے. اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا کیا تھا، یہ سب اللہ کی عطا ہے. سب اللہ رب العالمین جسے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو کچھ چیزیں عطا کی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے ضابطہ بنا دیا کہ اس کو مختلف ذرائع سے آدمی حاصل کر سکتا ہے، مختلف ذرائع سے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور کوئی نبی اس خانوادے میں بدکاری یا یہ نہیں ہوتی ہے. نبی کا جو خانوادہ ہے اس کا نسب بھی اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کرتا ہے. نبی جسمانی اعتبار سے بھی بے عیب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی نبی کے خانوادے میں شرک ہوگا، کفر ہوگا. نبی کے خانوادے میں بے حیائی اور بدکاری نہیں ہوگی. نبی کے خانوادے میں نسب کا خرابی کا معاملہ نہیں ہوگا. جیسے آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی. حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی. لیکن یہ چیز نہیں ہوگی. نبی کا جو پورا نسب ہے بالکل صاف شفاف اللہ رب العالمین رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے درمیان تو کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات حضرت عیسیٰ کو عطا کیے تھے علیہ السلام اس کا تذکرہ ہے. اور معجزات کو اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. جہاں جہاں معجزات ہیں تو وہاں پر معجزات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم اپنی طرف کی ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. معجزہ نبی کے اوپر صادر ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی پر. اور معجزہ اختیاری چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین صادر فرماتا ہے تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فَأَنفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا تھا اللہ کے حکم سے. کس کے؟ اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں.
ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے، اور ماضی بعید سے لے کر کے موجودہ دور تک آپ کو یہ ملے گا کہ اگر کسی شخصیت کے ہاتھوں سے کوئی چیزیں ظاہر ہو جائے، کرامت یا معجزہ، تو اسی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت جب شخصیت کی طرف کر دیتے ہیں تو شخصیت پرستی آ جاتی ہے، اور پھر ان کے اندر اختیارات کو مان کر کے ان کو پوجا کرنا ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں۔ ماضی کی جو قومیں تھیں ان لوگوں کا معاملہ یہیں پر بگاڑ کا آیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اسی بنیاد پر عقیدہ صاف رہے اس لیے انبیاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ قرآن میں نقل کیا، معراج۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ اس وقت جب اللہ کے نبی نے اس معجزے کو آ کر کے بیان کیا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ دوسرے روز جب آپ کعبۃ اللہ پہنچے اور آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل پوچھتا ہے کوئی نئی بات؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، معراج کے ایک حصے میں مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کرام کی امامت کی، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت و جہنم کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوا، پوری تفصیل بیان کی۔ ابو جہل کہتا ہے یہ بات آپ تمام لوگوں کے سامنے کہو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ فوراً لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ اس کو یہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، ہم 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، اونٹوں کے کلیجے تھکا دیتے ہیں، تب کہاں پہنچتے؟ مسجد اقصیٰ۔ اور یہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم، یہ سب لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، پھر اس کی تفصیل سوالات کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سوالات کے جوابات بتائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے سامنے سے سارا پردہ ہٹا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے مسجد اقصیٰ بالکل سامنے کر دی گئی۔ پھر اس میں مختلف تفصیلات ہیں۔ آپ نے قافلے کا ذکر کیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تمہارا، اس کا جو ایک اونٹ ہے گڑے میں پاؤں گیا وہ لنگڑا ہو گیا، اس پر جو بوریاں لٹکی ٹنگی ہوئی ہے جو اس کے اوپر لادی ہوئی ہے اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ جب قافلہ آیا بیان ہی وہی منظر تھا۔ سلف نے لکھا ہے کہ زمین پر مشرکین مکہ اس واقعے کے گواہ ہو گئے، اس کے لیے تمام چیزیں بیان کی گئی۔ اب ابو جہل کو جب یہ معلوم پڑا تو اس کو لگا بہت بڑی چیز مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کچھ دور پر تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے تم نے سنا تمہارے نبی بالکل نئی بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنی دانش میں تیر مارا کہ ایسی بات لائے ہو کہ اس کی تردید نہیں کریں گے، اب تو نبی کی تردید کر جائیں گے۔ پوری بات بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، منہج سلف، صحابہ کا منہج اور عقیدہ اور طریقہ کیا ہے یہی سمجھ لیجئے۔ صحابہ کے واقعات میں یہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے میرے صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ کرام دلیل آنے کے بعد اس کو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات پر ایک آیت پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب باتیں واپس ہو گئی۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں ایک حدیث پیش کی، سب ختم ہو گیا۔ یہ منہج سلف ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگائی، اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ بات کہنے والا اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ دیکھا نبی کی بات ہے، آپ نے فوراً اس کو مان لیا۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات آئے، کہیں سے بھی آئے لے لو، اور اگر ان کی نہیں ہے تو پھر کسی بھی منہ سے آئے نہیں لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، شخصیات کو نہیں، تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو معجزے ظہور کر فرمائے اس کے بیان فرمایا۔ ایک چیز اور ہے، معجزات جو ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر سلف نے لکھا ہے عذاب اور معجزہ، یہ دو چیزیں جو ہے، جیسا گناہ ویسا عذاب، اور اس وقت جیسی کسی چیز کی شہرت تھی ویسا معجزہ۔ جیسے مثلا اگر آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی،
تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جرم کیا تھا؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. مرد آپس میں تعلق قائم کرتے اور یہ ایسا گناہ کرتے کہ روئے زمین پر کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا. انہوں نے چیز الٹ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیا نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو جب حکم دیا اور جب اس کی بستی کو لے کر کے وہ بلندی کی طرف چلے تو حدیث میں آتا ہے کہ قدسیوں نے، فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور وہ الٹ دیا، زمین الٹ دی. اور آج سطح سمندر سے سب سے نچلا علاقہ جو ہے وہ وہی ہے جہاں قوم لوط کو عذاب دیا گیا. ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں، بحر مردار. وہ سمندر کا پانی دنیا کے عام سمندر کے پانیوں سے 8% زیادہ نمک ہے اس میں، 8. اسی لیے اس میں کوئی چیز ڈوبتی ہی نہیں. اگر آپ بھی اس میں کود جائیں تو ڈوبیں گے نہیں، تیرنا آئے نہ آئے، کیونکہ وہ پانی اپنے اندر لیتا ہی نہیں ہے. اب تو اس کی ویڈیو وغیرہ بھی واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر ہے، نیٹ پر، اس لیے اب تو یہ چیز بالکل عام سی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چیز بٹ الٹی، اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹ دی. فرعون کو دیکھیے، فرعون کیا کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پورے لاہور لشکر کے ساتھ سب کو ختم کر دیا، سب کو دریا کر دیا. تو جیسا گناہ ویسا عذاب. ایسے ہی اسلامی سزاؤں کے بھی بارے میں تفصیل سے ہے، جیسی گناہ ویسی سزا، اس پر بھی بڑے مفصل انداز میں، خیر وہ عنوان سے ذرا سا ہٹ کر آگے کہیں وہ بحث آئے گی تو اس کی تفصیل بتائیں گے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں جو معجزات عطا کیے، عصائے کلیمی، ید بیضا، آپ بغل میں جب ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تو بڑا ہی چمکتا اور روشن نکلتا بغیر کسی عیب کے، ہاتھ میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا. اور آپ لاٹھی جب زمین پر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ازدہا بنا دیتا. جس کو دیکھ کر جادوگروں نے ایمان لایا، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ جادو جانتے تھے، وہ جانتے تھے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، اسی لیے فوراً وہ لوگ ایمان لائے. اور یہیں پر ذرا سا ایک چیز اور دیکھیے، صحیح ایمان جب ہوتا ہے، توحید جب آتی ہے تو شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی آتی ہے. اور اگر عقیدہ نہ ہو تو شخصیت پرستی شرک کو آتا ہے. توحید شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی لاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تھی، لیکن جادوگروں نے کیا کہا؟ موسیٰ کی عظمت، ان کو مشکل کشا حاجت روا، یہ سب نہیں کہا. جملہ قرآن نے نقل کیا، رب موسیٰ و ہارون، جس رب نے اس لاٹھی کو اژدہا بنایا تھا، اس رب کے سامنے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. رب پرستی آتی ہے. اور جب شخصیت پرستی آ جائے سمجھ لیجیے یہیں سے بدعقیدگی کا دروازہ کھل گیا. اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب کے لوگ تھے، زبان پر بڑا کلام تھا، وہ دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے. اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا یہ معجزہ ہے. ایسا کلام 1400 سال پہلے قرآن نے یہ چیلنج جو کیا، کل ان اجتمعت الانس والجن، تمام جنوں اور انسانوں کو بلا لو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت بنا کر لاؤ. اور پھر یہ صرف نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، کہا کیا کہا؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے. وہ جانتا ہے میں نے کسی انسان کو ایسی ذہنی صلاحیت دی ہی نہیں ہے. چیلنج جو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے. 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے قرآن کو نازل ہوئے. یہ آیت مسلمان پوری دنیا میں پڑھتا ہے، آج تک کوئی نہیں لا سکا ایسی ایک صورت، اور قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکے گا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تب انتظار کرو اس آگ کا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اسی میں جلائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ جو زندہ معجزہ قرآن دیا قیامت تک کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے معجزے دیے. دیکھیے آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ
وہی الموت بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کس کے حکم سے؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ذات سے اتنی جھوٹی کرامتیں منسوب کی گئی، میں انشاءاللہ کسی درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کروں گا۔ آپ کی وفات کے 150 سال بعد پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے، جس میں کرامات کا تذکرہ ہے، اور ساری کتابیں اس کے بعد اسی حوالے سے، اور وہ ساری روایتیں 150 سال بعد ایک آدمی نقل کرتا ہے، جھوٹی ہیں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں جو کرامات بیان کی جاتی ہے، زندگی میں مرنے کے بعد سب جو بیان کی جاتی ہے، آپ کو بتائیں، آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ جو بڑا عجیب و غریب معاملہ اس نے یہ کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبروں کو کھڑوایا اس نے اور نہر دجلہ میں ڈلوا دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، مگر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے زندوں کو مردہ 12 سال بعد پوری بارات اٹھا کر کے واپس دے آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں بدر کے شہداء نے یہ گزارش کی کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج۔ یہاں تو شادی کی بارات تھی، شادی بھی ہوگی، اس کے بعد سب ہوا ہوگا ولیمہ اور ولیمہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری سنت ہے ایک مرتبہ وہاں سے واپس بلانے کے بعد بھیجتا نہیں ہوں۔ قرآن میں کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ پردہ ہے برزخ اور اس کے درمیان کوئی شخص دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے بیٹے، آپ کے جو 3 بیٹے کی وفات ہوئی، جب ابراہیم کی طبیعت بگڑی لوگوں نے آ کر کے کہا جب ٹھنڈا ہو جائے، یعنی یقین ہو جائے کہ وفات ہو گئی، مجھ کو خبر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی ابراہیم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی، رو رہے تھے آپ، القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں اشک و بار ہے، دل غمزدہ ہے۔ ان ھذا لفراقک یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی میں اولاد نرینہ کی خواہش کسی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے بیٹے معصوم جگر کے ٹکڑے کی جب رخصتی ہوئی، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے جھک کر کے دیکھا اور اس طرح کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا، پہلے ہی کہا تھا آپ نے کہ کفن میں رکھنے سے پہلے مجھ کو اطلاع دینا۔ جب سب کر لیا لوگوں نے تو آپ کو اطلاع دیا، آپ نے آ کر کے دیکھا، آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، رو رہے تھے، زندہ نہیں کر سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کی، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو کہ آپ کی وفات کے بعد اگر جانور کاٹتے تو آپ کی سہیلیوں کیا بھیجتے۔ جس سال آپ کی موت ہوئی اور حضرت ابو طالب کی، اس کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ زندہ کر لیا اور کوئی واقعہ ہے چلو پوچھ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کی تنقیص ہے کہ دور میں قتل ہوا، قرآن کے اندر پہلے پارے میں یہ واقعہ ہے، تو قوم کے لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے، اور جس کا قتل ہوا تھا اس کا بھتیجا ہی مارا تھا، کیونکہ بہت مال تھا اور اکیلا وارث تھا، اب یہ مر ہی نہیں رہا تھا، یہ انتظار میں تھا، سوچا کتنا انتظار، مار دیا۔ اب جب مار دیا تو اس کی لاش کو اپنے چچا کی جو نیکوکار لوگ بستی تھی وہاں پھینک دیا، اور صبح اٹھ کر کے سب سے زیادہ چلا چوٹ وہی کرنے لگا، کس نے مارا، کون مارا، قاتل کون ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے صاحب نے۔ اور جیسے ہمارے یہاں بزرگ کو کہتے ہیں نا، لنگڑا دوڑنے کے قصے بہت سناتا ہے، مجرم جو رہتا ہے تو اس کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگ آئے، کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، اٹھ نہیں کہا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں، بارات تو جانے دو، بولے کہ عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا، مناظرہ کیا ہوا یہ نہیں بتائیں گے، ارے بحث بتاؤ بھائی، انہوں نے کیا دلیل دی، انہوں نے کیا دلیل دی، تاکہ ہم بھی وہ دلیلیں دے،
ہمارے علماء کے جو مناظرے ہوئے ہیں تو پوری دلیلیں نقل کی ہے، اللہ کے نبی کی جو گفتگو ہوئی ہے دلیلیں نقل کی ہے۔ آپ نے جو خط لکھا یہودیوں کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ عجیب واقعات بیان کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک حضرت تقریر کرنے بیٹھے، اب وہ بیان کرنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے کہا میرے سوالوں کا جو جواب دے دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں کا، یہودیوں کا بہت بڑا مجمع، مسلمانوں کا مجمع۔ اب ایک حضرت غالباً بایزید مولانا روم یا بایزید بستامی کسی کا ہے ایسا، وہ حضرت پہنچے، کہا بول، کہا وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ کہا اللہ، جبکہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے بیٹا ہے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو دو مانتے ہیں۔ تو بولے اللہ، بولے لاجواب، اچھا وہ دو کون ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نبی مانتے تو یہودی کیوں رہتے؟ جھوٹا واقعہ۔ تو بیان کرتے کرتے حضرت والا کہتے ہیں وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں؟ تو بولے چار آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ کتاب کے بعد میں نے ان سے کہا حضرت کہاں سے لائے آپ چار آسمانی کتابیں؟ یہ پورا واقعہ ہی ٹیبل ہے اور جھوٹا ہے اور غلط ہے، اس میں غلط جوابات ہیں سب۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ اس مناظرے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ اس مناظرے کے بعد 70,000 اچھا بات جس کی مرضی جو وہ بولے، جھوٹ بول لیں گے جب تو اس میں یہ تھوڑی رہتا ہے جیسے بدعت، جب آدمی کرتا ہے تو مورتی کے آگے ناچے کہ پیچھے ناچے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ غلط تو غلط رہتا ہے۔ تو جھوٹ جب بولنا ہے تو کوئی 20,000 بتاتا ہے، کوئی 60,000، کوئی 80,000، بولے اتنے مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا تم یہ لائے کہاں سے؟ بہت ساری باتوں پر بحث نہ کرتے ہوئے یہی ایک چیز پر روکتا ہوں کہ چار آسمانی کتابیں ہیں، صرف چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ علماء سے جب سنو گے آپ، اسی لیے کہا جاتا ہے علماء سے ہمیشہ رابطے میں رہیے۔ اس میں قسم کو جھوٹے واقعات لوگوں نے بہت بیان کیے۔ اللہ نے خود کہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ اس کا تذکرہ تو خود اللہ نے کیا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سا صحیفہ نازل ہوا اس کی ہم کو تفصیلات نہیں معلوم، لیکن نازل ہوا اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ تو چار مشہور ہے۔ تو ایسے ہی جھوٹا واقعہ ان کا ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک سے مناظرہ ہوا عیسائی سے، تو بولے تیرا نبی، استغفر اللہ، بیان کرنے والے کو اللہ کا خوف نہیں، نبی کے مقابل امتی کو کھڑا کر دیا۔ نبی کے مقابل نبی کو کا انکار کفر ہے، کفر ہے کسی ایک نبی کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کوئی تفریق لا نفرق بین احد منہم، کوئی فرق نہیں کرتے کسی بھی نبی میں، سارے انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایک نبی کا انکار۔ اور یہاں پر مقام نبوت ایک امتی کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی بھی تنقید کی ہے جھوٹے واقعات نے۔ میں پچھلے بیان کیا تھا پیچھے کہ اللہ کے نبی معراج پر جب گئے تو وہاں یہ ٹہل رہے تھے، حضرت عبد القادر جیلانی، یعنی اللہ کے نبی کو معراج پر جانے کے لیے براق لگائے، بغیر براق کے پہنچ گئے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ واقعہ بیان کرنے میں کس کی تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان کیا، بولے وہ قبرستان گئے۔ جب قبرستان گئے تو بولے بتا کون سے مردے کو اٹھاؤ؟ حالانکہ زندہ ہو تو کوئی مرغی اگر رکھ دے تو اس کو نہیں اٹھا پائیں گے، انڈے کو نہیں اٹھا پائیں گے جس میں سے اللہ زندہ بچہ نکالتا ہے، مگر بیان کرنا ہے تو کچھ بھی۔ تو کہا بولے اس قبر میں سے اٹھاؤ، قوال ہے کھاتا ہوا اٹھے گا۔ کہا تیرے نبی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ نے کہا یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کون ہے جو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو مارتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اکیلا اللہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا خالق و مالک۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا ہے؟ توحید تو یہی ہے نا۔ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تنقیص ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی ہے، بعض مرتبہ آدمی جب واقعہ بیان کرتا ہے تو مقصد
واقعہ بتانا نہیں ہوتا ہے، دین سے ہٹانا مقصد ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس طرح بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کی عظمت دل میں اترے کہ رب العالمین مردے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا. اللہ کی عظمت، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کیا کریں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے جانور کاٹ گائے اور اس کا گوشت تو اس کو لگا دے، برگے جی اٹھے گا. قوم نے کہا ہم ایک مردے کا کیس لائے ہیں، تم گائے کاٹنے کی بات کرتے. عجیب و غریب ہے. کہا میں پناہ چاہتا ہوں کوئی جہالت کی بات کرنے سے، اللہ کا حکم ہے. گائے کاٹ کر جیسے ہی اس کا گوشت لگائے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اور یہاں یہ سب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھڑے ہیں حضرت بول. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ذرا سا دیکھیے کیا کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ 5 اولو العزم و انبیاء کرام میں سے ہیں، کلیم اللہ، اللہ نے ان سے کلام کیا. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ. حضرت موسیٰ علیہ، اور یہاں حضرت والا یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے انبیاء کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف نسبت. لیکن جب مشرک شرک کو پھیلاتا ہے تو بندوں کی بندگی میں دیتا ہے. نبی جب اپنی بات بیان کرتا ہے تو رب کی عظمت دل میں اتار دیتا ہے، بندگی کے شعور کو جلا دیتا ہے. اللہ کی عظمت بے ساختہ بندہ کہتا ہے ساری تعریف و توصیف اے اللہ تیرے لیے رب العالمین، تو تمام کائنات کی قوتوں کا، ساری قوتوں کا مالک ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسی قوت کے مالک رب کی طرف، عظمت کے مالک رب کی طرف، اور یہاں شخصیت کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ جو کیا جاتا ہے واقعہ نہیں بیان کیا جاتا ہے. عقیدے پر حملہ، بندگی کو ختم کرنا، رب کی جگہ دوسرے کی عظمت دل میں ڈالنا. یہ کیا کہا؟ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ نشانیاں ہیں. اس کی وجہ سے کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو. یہ اس کے لیے. اور مت تورات ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرے فرما برداری کرو. کتنا صاف ہے. دیکھیے اب عقیدہ بھی، عمل بھی، نیکیاں، سب چیزیں واضح، منہج بھی واضح. کیا کہا؟ بنی اسرائیل کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی. جیسے سنیچر کو مچھلی پکڑنا بھی ان کے لیے منع تھا. اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا، بنی حضرت یعقوب کی بد دعا کی وجہ سے ان کے اوپر جو چربی ہے وہ حرام کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اللہ نے اس کو حلال کر دیا. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. یہ کئی سی لائن سے نشانیاں ہیں. کس کی نشانی؟ ان کی نہیں، رب کی نشانی. اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو اور میری فرما برداری کرو. کیونکہ یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو اللہ اگر فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کی نافرمانی رہے گی. کیونکہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. ان اللہ ربی وربکم وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر ہم سب کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کے سامنے جھکیں گے. آگے کی تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سازش ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو منکرین حدیث کی دلیلیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس طرف گئے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام واقعات کو پڑھ کر کے اس سے جو عبرت اور نصیحت رب العالمین وہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیری عظمت و بڑائی، تیری کبریائی دل میں راسخ کر دے. رب العالمین ہر وقت تیری بندگی کرنے، تیرے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.